سب سے پہلے تو اللہ کو گواہ بنا کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے خدا، یا اللہ اس بات کا گواہ رہنا، کل پرسوں مہینے بعد 6 مہینے بعد انشاءاللہ عمران خان کا آنا تو لکھا ہے، آئے گا۔ یا اللہ اس بات کا تو گواہ رہنا کہ جب لوگ اپنی عید کی خوشیاں منا رہے تھے، چاند راتیں منا رہے تھے، تو یہ مجاہد یہاں پر بیٹھ کے حق کا کلمہ کہہ رہے تھے، تیرے اس برگزیدہ عاجز بندے کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے تھے جس نے اپنی پوری زندگی تیرے نام پہ وقف کر دیا۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں 30 رمضان المبارک 2026 اس وقت چاند رات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان رہائی موومنٹ کا کوہاٹ سے سینٹر خرم ذیشان کی زیر نگرانی آغاز جاری و ساری ہے۔ لوگ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اب عید کی تمام تر تیاریاں چھوڑ کر، عید کی تمام تر خوشیاں چھوڑ کر یہاں پہ اس وقت خرم ذیشان صاحب سینٹر صاحب یہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو لوگوں کی نیتیں جانتا ہے، وہ بات جو میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا یا اللہ تو جانتا ہے۔ اس بات کا گواہ رہنا یا اللہ کہ یہ مجاہد اپنے ملک کے لیے انہیں کوئی پیسے دے کر نہیں آیا ہوا، یہ کوئی سیاسی تقریر ہی نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے اپنے ملک کے لیے اور اس انسان کے لیے یا اللہ جس پر تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ دشمنوں نے، اس کے مخالفوں نے دنیا جہان کی غلاظت اس پر تھوپنے کی کوشش کی ہے، واپس وہ غلاظت انہیں کے منہ پر جاتا ہے۔ 42 دن سے یہاں پر میرے یہ چھوٹے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ جب عمران خان رہا ہو جائیں گے تو یا اللہ تجھے بھی پتہ ہے اور میرے ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے قربانیوں کے رجسٹر ایسے بغل میں دبائے ہوئے، دونوں بغلوں میں قربانیوں کے رجسٹر دبائے ہوئے، زمان پارک اور بنی گالا میں جو بکرا منڈی لگتی ہے نا ٹکٹس کے لیے، وہاں پر منڈلا رہے ہوں گے، خان صاحب میں نے تو یہ کیا، خان صاحب میں نے وہ کیا۔ خدا کی قسم یہ ایک رات رش ایک رات جو طوفان میں ٹینٹ گر گئے تھے اور اس نے وہاں پر بارش میں رات گزاری، اس کا بدلہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے میرا نام لیا، پیار سے لیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بھائی ہیں، یقیناً میں اس مٹی سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرا صرف ایک معمولی سا نام ہے، اصل کرنے والا یہ کھڑا ہے، یہ اس کی طرح یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ لوگ کھڑے ہیں۔ بہرحال بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بنیاد، ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی اور ہمارے اس پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ بتائیں کوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا کلمہ توحید جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور پاکستان بننے کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتا دے جس نے اپنے دین اور اپنے پاکستان کی بنیاد پہ اپنے نوجوانوں کو واپس لے کر آیا؟ کوئی ایک عمران خان۔ ہمارا کلمہ ہمیں کیا سکھاتا؟ لا الہ الا اللہ، ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے جس کو سجدہ روا ہے۔ تو کیا پھر ہم کلمہ پڑھنے والے کسی زمینی خدا کے سامنے اپنا سر جھکانے کے روادار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ خان نے ہمیں کہا تھا کہ میں نے اپنا سر زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکایا، میں اپنی قوم کا سر بھی نہیں جھکنے دوں گا۔ آئے آج وعدہ کریں ہم عمران خان کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ یہ ڈیل سے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خان کے دشمن ہیں۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کی ہمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم کسی زمینی خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ پاکستان میں خود کو کوئی بہت طاقتور سمجھنے والا ہو، ایک خدا کو مانتے ہیں، صرف اسی کے بندے۔ یہ بھی کہہ دوں ہم عمران خان کے بندے بھی نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔
मुझे दुख होता है इस बात का कि जब इतनी बड़ी पार्टी, अभी मेरे एक भाई ने कहा दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, और हम अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को अपने नजरिए की बुनियाद, उसकी हकीकत वो समझाने से भी हम रह चुके हैं। जब तक खान साहब जेल से बाहर थे, रोजाना कौम से खिताब करते थे, हम भी कहते थे खान साहब हो क्या गया, एक ही बात दोबारा करते हो, लेकिन आपको सिखाना चाहता था वो कुछ। खान साहब जब से जेल में गया है, किसी ने ये कोशिश की है कि आपको गाइडेंस दे, आपको बताए नजरिया क्या होता है, हकीकी आजादी, किसी ने कोशिश की? दुख है मुझे इस बात का। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा के अलावा किसी को सजदा रवा नहीं। पहली बात, इसी कलमे को अल्लाह ताला कहता है कि अपने दीन तफक्कुह फिद्दीन, अपने दीन पे गौर करो, सिर्फ एक कलमे पे गौर करो, खुदा की कसम आपको हर चीज का इसमें हल मिलता है। कलमा का मतलब खुदा एक है जिसको सजदा रवा है, मतलब इंसान सारे बराबर है, यही मतलब हुआ कलमे का। हुआ कि नहीं हुआ? मसावात भी आपके कलमे में है। जब मसावात है और सब इंसान बराबर है, तो फिर सबके लिए तालीम की, सेहत की, आपका जो तालीमी निसाब है, रोजगार के मौके हैं, ये सब भी बराबर होने चाहिए। इसी को कहते हैं सोशल जस्टिस, माशरती इंसाफ। मेरी बातें लंबी तो नहीं हो गई, बोर होना तो मुझे बता दें। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपसे दिल का हाल बोल रहा हूँ और आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जहाँ पर आपको लगे कि मैं कोई बात गलत करूँ, मुझे रोक लो बेशक कोई। एक कलमे के अंदर से हमें पूरी तरह की गाइडेंस मिल जाती है। खुदा के अलावा सजदा किसी को, कोई खौफ, कोई लालच जो कलमा पढ़ता हो उसके दिल में नहीं हो सकता। दूसरी बात, मसावात, इंसाफ, माशरती इंसाफ, सबके यकसा हकूक, ये इस एक चीज पे हमारी पार्टी का मंशूर क्या है? एक लाइन में 3 लफ्ज हम बहुत बोलते होते हैं। कौन, कोई बता दे कौन है, कौन से हैं वो 3 लफ्ज? इंसाफ, मसावात, इंसानी हमदर्दी, इज्जत नफ्स। इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। लिहाजा पहली बात तो ये है कि सारे भाई इस बात को समझें कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये जलसा भी कोई सियासी जलसा नहीं है। आप लोग अल्लाह ताला का मुकद्दस काम कर रहे हैं। आप लोग अल्लाह ताला के इस जमीन पे मुआशरे के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आप जरा सोचें, मैं आज इस गरीब आदमी या मेरी तरह यहाँ पर मेरा भाई बैठा, दूसरा तीसरा, क्या हमें अदालतों में इंसाफ मिलता है? जब इमरान खान जैसा बंदा, जो इस दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, जिसके पीछे लाखों लोग जाने देते हैं, उस बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं और आप इंसाफ की तवक्को क्या रखें? बहुत सारे लोग आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, अभी ऐसा करेंगे, अभी वैसा करेंगे। जो करने वाले होते हैं वो कर गुजरते हैं, जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है वो आज भी नहीं है, आज से 6 महीने बाद भी नहीं होगी। 26 नवंबर के बाद से आज तक कोई मानी खेज एहतजाज हुआ है कोई? हम तो 4 साल से हालत जंग में है ना, जंग की हालत में तो हर वक्त तैयार रहता है बंदा, तो क्यों तैयारी नहीं है? रमजान गुजर गया, क्या करते रहते तुम लोग? क्यों तैयारी नहीं की थी? ये रजिस्ट्रेशन कैंप जो भी लगा रहे हो, क्यों नहीं लगाए रमजान में? मुझे ये बात कहते हुए मैं डंके की चोट पर कहता हूं, पार्टी के ओहदेदारान को, जब भी आपने कॉल दी, ये गरीब वर्कर अपने सीनों पर गोलियां खाते रहे, जेलें गुजारते रहे, हर काल पे लब्बैक कहा आपने। आज चंद वर्कर इकट्ठे हुए, तुम में से किसी को खुदा ने इतनी तौफीक नहीं दी कि गरीब बच्चे के आपके सर पे हाथ रख लेते। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या, किस चीज का खौफ है? ये बच्चा इस हल्के पे कब्जा कर लेगा, हाँ, ये यहाँ पर, ये इधर कल को हमारे सामने उम्मीदवार बन जाएगा, और बनेगा तो इसका हक है। और सबकी सोच अपनी छोटी सोच से मत मिलाया करें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो बंदा अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान के लिए जान दे सकता है, उसके लिए ओहदा, कुर्सी, ताकत, ये कोई माने नहीं लगती। लानत बेचते हैं मौदों पे, लानत बेचता हूँ मैं सेनेटरों पे। खुदा की कसम, जो मज़ा मुझे, जो लुत्फ मुझे इधर खुशालगढ़ की सड़क पे बैठ कर आता है, मुझे सेनेट के सोफे पे नहीं आता।
میرے چاروں طرف مردار خور بیٹھے ہوتے ہیں. بات صرف اتنی ہے, ہم کوئی تقسیم کہیں پر بھی نہیں چاہتے. جب بھی پارٹی نے کال دی ہے ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں, فرنٹ پہ لڑے ہیں. یہ سارے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سارے فرنٹ پہ. یہ ہے بندہ جو آخری کنٹینر پہ موجود تھا 26 نومبر. یہ وہ بندہ ہے, اپنا سر, اپنا مال, جان, خاندان سب کچھ 3 سال سے گھر نہیں کیا یہ بندہ. اگر مجھے کل کوئی 30 مار خان آ کے گئے کہ میں نے بڑی جد و جہد کی ہے, میں اسے اس کے سامنے کھڑا کروں گا کہ بولو. ہمت, استقامت, بہادری یہ نہیں ہوتی کہ 5 منٹ کے لیے نکل آئے, وہ نعرے شارے لگائے کوئی تھوڑا بالا. 3 سال مسلسل روڈ پہ رہنا, یہ اس کو کہتے ہیں حوصلہ, اس کو کہتے ہیں استقامت, اس کو کہتے ہیں ہمت. اس بات کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں, کبھی بھی یہ مت سوچو آپ کہ ہم ہار گئے ہیں. نہیں, آپ جیت گئے ہو. اگر آپ نہ جیتے ہوتے تو انہیں فارم 47 کی ضرورت نہ پڑتی. اگر آپ نہ جیتے ہوتے تو انہیں آئین بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر آپ نہ جیتے ہوتے انہیں پورے عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہوتی. آپ جیت چکے ہیں, اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے. کب ہوگا؟ یہ بہت سارے لوگ آپ کو مایوسی, تم نے کیا کر لیا, ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا, تم بتاؤ بدبختو, تم نے کیا کر لیا. الٹا لٹک کے دیکھ لیا, ملک تم سے 1 انچ نہیں چلتا, 1 انچ نہیں چلتا. خدا کی قسم, عمران خان آج باہر آئے, ایک نعرہ لگائے, دیکھو سٹاک مارکیٹ کہاں جاتی ہے, دیکھو انویسٹمنٹ کہاں جاتی ہے, دیکھو مسلمان ممالک سارے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. یہ پاکستان کی نہیں, عالم اسلام کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے چند بے وقوف جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہماری ضرورت ہے, خدا کی قسم وہ بادشاہوں والی زندگی گزار چکے ہیں. وہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, یہ اپنے اربوں کی دولت کے ساتھ بھی تصور نہیں کر سکتے وہ زندگی وہ گزار چکا ہے. عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, آپ کو اس کی ضرورت ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو عمران خان کی ضرورت ہے. اسی مقصد کے لیے ہم نکلے. سوچتے رہو, بیٹھے رہو تو سال گزر جائیں گے, مہینے گزر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن عمل کا وقت نہ آنے والا کل ہے, نہ آنے والا ہفتہ ہے, نہ آنے والا مہینہ ہے. عمل کا وقت آج ہے, ابھی ہے. یہ گھڑی, یہ لمحہ, یہ ساتھ, آج کا جو وقت ہے یہ عمل کا وقت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو عیدیں پیاری ہوں گی, بچوں کے لیے کھلونے خریدنے ہوں گے, کپڑے خریدنے ہوں گے, جوتے خریدنے ہوں گے. ان کے بھی تو بچے ہیں, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. یہ آ سکتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, تو آپ کو کون سی چیز ہوتی ہے. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ باتیں کرنا بڑا ضروری تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ ہینڈ پمپ ہے, نہ سولر ہے, نہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی گلی, نالی, ٹرانسفارمر, گٹر. یہ سیاست ہمیں خان نے سکھائی نہیں, یہ سیاست ہمیں خان نے نہیں سکھائی. آپ تو ان روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کر جو بڑا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ, حقیقی آزادی, اس نظام کا ٹھیک ہونا, آپ کو اس سے بہکانے کے علاوہ یہ اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے اس کو ہارٹ میں آئل پروڈیوسر ہے کوہاٹ, ساتھ کے ہمارے جو ضلع ہیں. مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا 8-10 ارب روپے سالانہ یہاں پر آتے ہیں. کدھر ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ عمران خان کے نام پہ تھبا نہیں بننا چاہیے کسی کو. عمران خان کی نیت ٹھیک تھی, تحریک انصاف کا منشور ٹھیک تھا. ہم میں سے کالی بھیڑیں اس پارٹی کو تباہ کر رہی ہیں. میں سمپل, اب میری بات لمبی ہو رہی ہے, اگر مجھے روکیں گے تو میں ادھر ہی رک جاؤں گا. لیکن سنیں, 2013-14 میں جب پہلی دفعہ خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو 2 قانون بنے تھے جو دنیا میں بہترین قوانین مانے جاتے تھے. ایک قانون کا نام تھا رائٹ ٹو انفارمیشن. انفارمیشن کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور دوسرا قانون تھا رائٹ ٹو سروسز. مجھے یہاں پہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ رائٹ ٹو سروسز کا مقصد کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا حقوق آپ کو دیتا ہے؟
کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا حقوق دیتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بلال آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیں. وہ سہولت ہے. فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں نا محکمے میں نا اور آپ کو وہ کام نہ ہو رہا ہو, آپ نے وہ پیش کی ہو, آپ جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے خلاف اور آپ کا کام اس لفظ سر. ایگزیکٹلی جی. آپ کا قانون جو عمران خان کے ویژن پہ بنا ہے, جو تحریک انصاف کے منشور کے ذریعے بنا ہے, آپ کا وہ قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ کوئی سرکاری افسر کوئی کام کرنے کا پابند ہے, آپ نے اسے درخواست دی ہے, وہ مخصوص ٹائم کے اندر آپ کا کام نہیں کرتا, آپ اس کے خلاف قانونی ایکشن لے سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ یہ امپاورمنٹ ہے, یہ لوگوں کو بتانا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کتنے لوگوں کو پتہ ہے پچھلے 3 سالوں میں کتنے فنڈز آئے ہیں, کہاں کہاں لگے ہیں؟ یہ ہے لوگوں کو آزاد کرنا ذہنی طور پہ. یہ نہیں ہے کہ رچا دا سولر درتا لگاؤں دا ہینڈ پمپ درتا لگاؤں اور بس پل الیکشن کے برتا ووٹ رکھے. یہ نہیں ہے. نظام ٹھیک ہوگا تو یہ جگہ سب چیزیں ٹھیک ہوگی. دیکھو بجلی کا کام, بجلی کا مسئلہ بجلی کے دفتر میں حل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ گیس کا مسئلہ گیس کے دفتر میں حل ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا اسی طرح, ہیلتھ کا اسی طرح, CMA کا اسی طرح, انہی دفتروں میں حل ہونا چاہیے نا. لیکن اگر ان دفتروں میں حل ہونا شروع ہو گیا تو یہ بڑے بڑے حجروں پہ غلامی کرنے کون جائے گا؟ انہوں نے تو اپنا غلام رکھنا ہے, آزادی آپ کو نہیں دینی. کبھی کسی نے آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو سروسز پہ آ کے بتایا, سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہے, یہ آپ کو آزاد کرتا ہے؟ آزادی نہیں دیں گے یہ آپ کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. اپوزیشن کا ایک سینیٹر ہوں. ہاں میرے پاس یہ بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے کہ خان نے, جس سے میری آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی, جیل میں سے 4 دفعہ اس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. میرے لیے یہ سینٹ وینٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں بہت پہلے سے استعفیٰ دینا چاہتا تھا. بننے کے 2 مہینے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سفر کن لوگوں کے ساتھ ہے. میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا, لیکن خان صاحب کے بہت بااعتماد ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ خان کے لگائے ہوئے سے آپ نے نہیں جانا, آپ نے خان کو نہیں چھوڑنا, آپ نے یہیں پہ رہ کے ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہنا, اور میں کھٹکتا رہوں گا انشاءاللہ. باتیں بہت ہو گئی ہیں, آپ کو میں زیادہ تنگ نہیں کرتا, پھر کہو گے ساری باتیں آج کی یاد کرانے آئیں گے. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ خدا کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. یہ قرآن کہتا ہے, یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ہم نے اگر اپنی حالت بدلنی ہے تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. اور خدا کی قسم غلامی کی موت جو ہے, غلامی کی زندگی جو ہے نا, اس سے آزاد سر اٹھا کے سر کٹا دینا, مر جانا 1000 گنا بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے. لہذا ہم نکلے, چھوٹے ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, اس کو بھول جائیں. کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میرے ساتھ 2 لاکھ لوگ ہو نا, تو یہ اس میں سے ایک اگر میں ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 2 لوگ ہوں اور اس میں سے دوسرا میں نہ ہوں عمران خان کی رہائی کے لیے, تو یہ میرے لیے مرنے کا ہے. نکلے, آپ سے مل کر یہ قافلہ بنے گا. آپ پر بہت امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں. کل عید کی نماز بھی یہیں پر پڑھیں گے خوشحال گڑھ میں. آپ کو بھی دعوت ہے, اگر آپ آ سکتے ہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ نہیں بھی آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اگر آ سکتے ہیں آسانی سے تو ضرور آئیں, ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ. وہاں پر عید کی نماز کا باقاعدہ بندوبست کیا ہوا ہے, اور نماز کا ٹائم 7 بجے 7 بجے 7 بجے کا ٹائم ہے. 7 بجے کا ٹائم ہے. اگر پہنچ سکتے ہیں ضرور کوشش کریں, ہمیں خوشی ہوگی. اور اتنی صبر سے, تسلی سے میری بات سننے کے لیے, جہاں یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں, تاریخ بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے شرم بھی آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے باتیں کروں, لیکن یہ چھوٹے بھائی جو ہیں ان تک یہ میسج پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ سے معذرت کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.